سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے تینوں ادیان والے ان کا احترام کرتے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی، سب کے نزدیک وہ بڑے معزز اور محترم ہیں۔ ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام تھا سارہ، وہ شام کی رہنے والی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوبصورت عورت وہ، اور دوسری بیوی تھی بی بی ہاجرہ، وہ عراق کے علاقے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، یعنی وہ بھی شہزادی تھی۔ اب شہزادی کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بیویوں سے ایک ایک بیٹا عطا کیا۔ بی بی سارہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، اور بی بی ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب ان دونوں بیٹوں میں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی قربانی دی؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ فرمایا انا نبشرک بغلام علیم، علم کا کہ آپ کو غلام علیم عطا کیا جائے گا، بیٹا دیا جائے گا۔ یہ بشارت تھی اسحاق علیہ السلام کے لیے، اور دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کے لیے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو حلم والا بیٹا عطا کیا، کیونکہ انہوں نے قربان ہونا تھا، ان کے اندر حلم کا ہونا زیادہ ضروری تھا، بردباری، صبر۔ ویسے بھی قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام قربان نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، کہ اللہ نے انہیں اسحاق دیا اور نفل میں یعقوب بھی دے دیا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی تو نسل آگے بڑھنی تھی، یعقوب علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تو ان کی قربانی کا تو تذکرہ ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اصل قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جاؤ اور بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے پہاڑ جہاں زراعت کا نام و نشان نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی سبزی نہیں، ویرانے کے اندر رات کے وقت اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جانا اور معصوم بچے کو دودھ پیتے کو، یہ کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں تھا۔ میں تو سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ آج اتنی ترقی ہو گئی، ابھی بھی ان پہاڑوں میں سے کوئی بندہ گزرے تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، مگر چونکہ اللہ کا حکم تھا انہوں نے یہ قربانی کر دکھائی۔ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، اب مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، اور پھر کہا بھی کچھ نہیں، واپس چل پڑے۔ تو بی بی ہاجر نے پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں۔ بی بی ہاجرہ کو اللہ نے ایسا توکل کا مقام دیا تھا کہ فرمانے لگی اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بچے کو پیاس لگی، پانی نہیں تھا، تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی چوٹیوں پر گئیں کہ کہیں سے پانی کا نشان مل جائے۔ جب چوٹی پہ چڑھتی تھیں تو بچہ نظر آتا تھا، جب ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جاتی تھیں تو بچہ نظروں سے غائب ہو جاتا تھا، تو بی بی ہاجرہ بھاگتی تھیں۔ اللہ کو ان کا بھاگنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، جو بھی حج یا عمرہ کرے وہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتا ہے اور بی بی ہاجرہ کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ بہرحال یہ ماں بیٹا یہاں رہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ان کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13 سال ہوئی، بعض مفسرین نے 7 سال لکھا ہے اور بعض نے 13 سال لکھا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اب جیسے بندہ خواب دیکھتا ہے نا تو سارا دن سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا خواب تھا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی سارا دن سوچ میں پڑے رہے کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا، اس لیے اس کا نام ہے یوم الترویہ، سوچ کا دن۔ پھر 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اب ان کو شرح صدر ہو گیا کہ یہ میرے خالق کا حکم ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ہاں بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ پھر جب 10 ذی الحجہ آیا اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں اپنے بچے کو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے چلتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے بچے کو تیار کر دیا اور بچہ خوشی خوشی اپنے والد کے ساتھ چل پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری بھی لے لی اور رسی بھی لے لی۔ اب جب چل پڑے تو شیطان بدبخت پیچھے تو نہیں رہتا نا، اس نے سوچا کہ چلو میں پہلے تو بی بی ہاجرہ کو ورغلاتا ہوں۔ ایک بڑے درویش کی صورت اختیار کر کے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا
اور کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ان کا اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے۔ کہنے لگے وہ تمہارا خامن تو اس کو ذبح کر دے گا۔ ان کا تیرا ناز ہو، وہ اتنے شفیق باپ ہیں اور بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ بچے کو کیوں ذبح کریں گے؟ کہنے لگا ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ بی بی حاجرہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو اس پہ قربان ہونے کے لیے تو میں بھی تیار۔ بدبخت ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا وار اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کیا۔ ان کے سامنے آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا کسی بڑے سے ملاقات کے لیے۔ کہنے لگا نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تو نظر تو درویش آتا ہے لیکن باتیں بڑی بری کر رہا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا مگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ پھر اس نے سوچا میں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکوں، چنانچہ ان کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ ان کا کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور اس کا تذکرہ آج تک موجود ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ آپ بیٹے کو ذبح کریں گے آپ کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کم بخت تو کون ہے کہ اس نے قتل کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے، اور میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی بنا پر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور اس کو مارے، وہ جو 7 پتھر تھے وہ جمرہ اولا بن گیا۔ پھر دوبارہ آیا، پھر منت سماجت کرنے لگا، جی میرا مشورہ یہی ہے آپ میری بات مان لیں، میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے، یہ جمرہ وسطیٰ بن گیا۔ پھر اس نے تیسری اور آخری کوشش کی اور پھر بڑی منت سماجت کرنے لگا کہ جی آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بچے سے بڑی محبت، آپ تو ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور اب تو آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی ہے، اس عمر میں بچے کو ذبح کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کنکریاں ماری، تو یہ 3 جگہیں جو تھیں یہ جمرات کہلائے۔ آج بھی حاجی وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے، علم غیب فقط اللہ کے پاس ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ مجھے بیٹے کو ذبح کا حکم ہوا ہے مگر بیٹے نے ذبح نہیں ہونا تو پھر یہ سارا تماشا کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ واقعی سچ سمجھ رہے تھے کہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور بیٹے کو لے کے جا رہے تھے۔